فیصل آباد کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار میں مسلسل اضافہ، ڈویژن بھر میں اسموگ سے بیماریاں بھی زور پکڑ گئیں، بچے بڑے اور بزرگ سانس، سینے اور دل کے امراض میں مبتلا ہونے لگے، آلودگی بڑھنے کے ساتھ جلدی امراض بھی پھیلنے لگیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریض اسپتالوں کا رخ کرنے لگے۔ پاکستانی مانچسٹر میں فیکٹریوں بھٹوں کا دھواں بادل کی شکل اختیار کر گیا، فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس ریڈ لائن پار کرنے لگا، صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 295 پوائنٹس پر ریکارڈ، اسموگ سے چنوٹیوں کا سانس بھی دشوار، ایئر کوالٹی انڈیکس 193 پوائنٹس ریکارڈ، جھنگ میں 188 اور ٹوبا ٹیکسنگ میں 183 تک پہنچ گیا۔ بڑھتے ایئر کوالٹی انڈیکس نے انتظامیہ کے اقدامات کا بھانڈا پھوڑ دیا، فضا گزشتہ سال سے بھی زیادہ زہریلی ہو گئی، دھواں چھوڑتی گاڑیاں زہریلے ذرات کو جنم دینے لگیں، فصلوں کی باغیات جلانے کا عمل بھی نہ رک سکا، سرکاری محکموں نے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانا کا آسان فارمولہ ڈھونڈا، کوڑا اٹھانے کی بجائے آگ لگانے لگے، محکمہ تحفظ ماحول، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز اور انتظامیہ کے افسران بند کمروں میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے۔ فیصل آباد ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، میٹرو بس، اربن ٹرانسپورٹ، آئی ٹی سٹی، روڈ سیکٹر سمیت ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا، سی پی او فیصل آباد، ضلعی محکموں کے افسران سمیت ڈی سی سی بھی شریک۔ میونسپل کمیٹی اور ضلع کونسل کی ملکیتی دکانوں کا کرایہ بڑھانے کا معاملہ، 4000% اضافے کی تجویز سے پریشان دکانداروں کے لیے امید جاگ اٹھی، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے معاملہ حل کروانے کی یقین دہانی کرا دی۔ تعلیمی بورڈز کا پہلی بار جماعت نہم میں اسلامیات کا 50 نمبروں کی بجائے 100 نمبر کا پیپر لینے کا فیصلہ، تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے اسلامیات کا ماڈل پیپر بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا، اب جماعت نہم میں مطالعہ پاکستان کا پیپر نہیں ہوگا، صرف اسلامیات کا پیپر لیا جائے گا، اساتذہ تنظیمیں بھی محکمہ تعلیم کے سامنے ڈٹ گئیں، متفقہ طور پر شو کاز نوٹس کا جواب نہ دینے کا اعلان، اساتذہ نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر ٹیچر نیڈ اسسمنٹ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے بعد ٹریکٹر بھی سبسڈی پر ملنے کی گھڑی قریب، ڈویژن بھر میں گرین ٹریکٹر اسکیم کی قراردادی مکمل، فیصل آباد کے 352، جھنگ 363، ٹوبہ 233 اور چنوٹ میں 140 خوش نصیب کاشتکاروں کی فہرست آویزاں، ٹریکٹرز کی فراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل، ابتدائی لسٹوں میں ہارس پاور کی منظوری دی گئی۔ فرنیچر ہولز رعایتی سیل میلے کا دوسرا روز، مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے فرنیچر کے رعایتی پیکج سے استفادہ حاصل کیا، سی او رانا تنویر کا فرنیچر ہولز کی رعایتی سیل مزید 2 دن جاری رکھنے کا اعلان۔ فیصل آباد میں پہلی بین الاقوامی ڈائبٹیز کانفرنس، نیچرل آرگینک آئل بلینڈر بنانے والا برانڈ سکون ویلنس بھی شریک، شوگر کے مرض میں مفید نیچرل آرگینک آئل بلینڈر سے بنی مصنوعات کا اسٹال لگایا گیا۔ فیصل آباد میں پنجاب یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب کا آغاز، لیگی رہنما آبشیر علی نے سید اجمل اکیڈمی میں ٹیپ بال کرکٹ مقابلوں کا افتتاح کیا، ڈویژنل اسپورٹس آفیسر طارق نذیر اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ساجد لطیف بھی ہمراہ تھے۔ کھیلتا پنجاب پروگرام، جھنگ کے شفقت شہید گراؤنڈ میں بھبڑانہ اور شفقت فٹ بال کلب کا دلچسپ مقابلہ ہوا، چنوٹ ہائی اسٹیڈیم میں سپرا اور چناب کبڈی کلب نے زور آزمائی کی، ٹوبا اسپورٹ جمنیزیم میں بیڈمنٹن کے مقابلے ہوئے، سمندری میں کبڈی کے فائنل میں سمندری کلب اور 469 کلب کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ حضرت پیر سید شاہ شیرازی کا 116ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا تیسرا روز، عرس میں محفل نعت، قوالی اور مشاعرے کا انعقاد، گھڑ ڈانس کے مقابلوں کا انعقاد، کشتی کے پہلوانوں نے بھی داؤ بیچ لگائے۔